السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیو، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ مومنوں پر نماز وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اوقات متعین کیے اور جبریل کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز وقت کے ساتھ پڑھائی۔ نماز ہر مسلمان پر جو عاقل ہو، بالغ ہو، فرض ہے۔ مسلمان مردوں پر باجماعت نماز فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز پڑھی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی ہے، چاہے آپ مسجد نبوی میں ہوں یا سفر کی حالت میں ہو یا جنگ کی حالت میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں نماز چھوڑنے کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ آپ نے بیان فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ ہمارے درمیان اور ان کافروں کے درمیان وجہ امتیاز نماز ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ تو نماز چھوڑنے کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جو لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، ان کے تعلق سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی باتیں بتلائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سنت کی باتیں بتلا دی ہیں، اور جماعت سے نماز پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو لوگ جماعت سے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، وہ اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے بیان فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ۔ اگر تم نے نبی کی سنت چھوڑ دی تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک اور روایت آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کروں، وہ لوگوں کو جماعت سے نماز پڑھائے، اور میں مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاؤں۔ جو لوگ جماعت سے حاضر نہیں ہوتے مسجد میں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے گھروں میں آگ کیوں نہیں لگائی؟ اس لیے کہ گھروں میں خواتین موجود ہوتی ہیں اور بچے موجود ہوتے ہیں جن پر جماعت سے نماز فرض نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، لیکن خواتین اگر مسجد میں آ کر نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو پردے کا اہتمام کرتے ہوئے مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سخت ترین وعید بیان فرمائی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت آتی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا من سمع النداء فلم یأتہ۔ جو شخص اذان کی آواز سنے اور وہ مسجد میں نہیں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، فلا صلاۃ لہ الا من عذر، تو اس کی نماز نہیں ہوتی مگر عذر کے ساتھ۔ اگر عذر ہے تو وہ جہاں ہے وہاں نماز پڑھ لے، اور عذر دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، یا تو آدمی مریض ہو، اتنا مریض ہو کہ وہ مسجد میں نہیں آ سکتا ہے، یا خوف ہو، اتنا خوف ہو کہ وہ مسجد تک نہیں آ سکتا، تو جہاں موجود ہے وہیں پڑھ لے۔ تو عذر کی
حالت میں آدمی جہاں ہو وہاں نماز پڑھے، اگر عذر لاحق نہیں ہے تو ہر حال میں اس کو مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنا ہے۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میرا گھر مسجد نبی سے بہت دور ہے، مدینہ کے بالکل کنارے ہے، میرے پاس کوئی ایسا خادم نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر کے لائے مسجد تک مجھے چھوڑ دے اور پھر مجھے گھر تک واپس کر دے، اور راستے میں گندگیاں ہوتی ہیں اور دیگر ایذا پہنچانے والی چیزیں موجود ہوتی ہیں، میں نابینا ہوں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیان فرماتے ہیں، کیا آپ تک اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تب آپ کو مسجد میں ہر حال میں آنا ہے۔ نابینا آدمی ہے، ان کے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ان کا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد میں لائے، راستہ ہموار نہیں ہے، اتنے سارے عذر کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت نہیں دی کہ گھر میں نماز پڑھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تب آپ کو مسجد میں آنا چاہیے، کیونکہ آپ کے کان میں اذان کی آواز پہنچتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ جو لوگ نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو وہی لوگ پیچھے رہتے ہیں نماز سے جو منافق ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کا ایک اور اصول تھا منافقوں کو پہچاننے کے لیے، وہ دیکھا کرتے تھے عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں کون حاضر نہیں ہوتا ہے۔ جو شخص عشاء اور فجر کی نماز میں جماعت سے حاضر نہیں ہوتا ہے تو صحابہ سمجھ لیتے تھے یہ منافق آدمی۔ صحابہ کے ان اصول کے مطابق ہم اپنے گرد و نواح میں جتنے بھی مسلمان موجود ہیں، ہمارے گھروں میں جتنے بھی مسلمان موجود ہیں، ہمارے محلوں میں جتنے مسلمان موجود ہیں، اگر صحابہ کے اس اصول پر دیکھا جائے تو کیا وہ مسلمان ٹھہریں گے یا منافق ٹھہریں گے، ہم اور آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے جس سے نماز کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد سب سے افضل جو کام ہے کسی مسلمان کے ذمہ جو لگایا گیا ہے وہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ایُّ العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے بیان فرمایا الصلاۃ لوقتہا، وقت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے سوال کیا کہ اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ نے بیان فرمایا والدین کے ساتھ بھلائی کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ آپ نے بیان فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سب سے افضل عمل اگر کوئی ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے بعد تو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب تنہا نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ ہے۔ جو لوگ گھر سے وضو کر کے آئیں یا اخلاص کے ساتھ مسجد کے لیے آئیں اور سنت کے مطابق نماز پڑھیں، فرائض اور واجبات کا اہتمام کرتے ہوئے پوری دلجمی کے ساتھ نماز پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجہ۔ تنہا نماز پڑھنے سے جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کو 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کمپنی میں اگر اعلان ہو جائے کہ 27 یا 30 گنا زیادہ جو لوگ لیٹ نہیں آتے ہیں، بالکل ٹائم سے آتے ہیں، ان کو 27% زیادہ سیلری ملے گی۔ میرے خیال میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو 27% لینے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو دنیا کے معاملے میں اگر ہم اتنے سیانے ہیں کہ اس کو حاصل کرنے کے ہر حال میں کوشش کرتے ہیں تو یہ جو ثواب ہے یہ آخرت کے لیے ہے۔ آخرت میں اسی کی بنیاد پر آپ کو نجات حاصل ہوگی یا اونچا مقام حاصل ہونے والا ہے، اس کو لینے کے لیے ہم کیسے بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے
جو لوگ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو ہر قدم کے بدلے آدمی کو ایک ثواب ملتا ہے، دوسرے قدم جب آدمی اٹھاتا ہے تو اس پر ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آدمی نماز پڑھ کر گھر کو لوٹتا ہے، اپنے روم کو لوٹتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہر قدم کے بدلے ثواب لکھتا ہے، دوسرے قدم کے بدلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جو نماز کا ثواب آپ نے حاصل کیا مسجد میں نماز پڑھ کے اللہ کی عبادت کرتے، وہ الگ ہے، یہ آپ کے آنے جانے کا ثواب ہے۔ اب آدمی کبھی کبھی کسل مندی کا شکار ہو جاتا ہے، میرا گھر بہت دور ہے، چلو میں ادھر ہی کہیں نماز پڑھ لوں گا، گھر روم ہی میں نماز پڑھ لوں گا۔ آدمی کسل مندی کا شکار ہو جاتا ہے، دور بہت مسجد ہے، تو آدمی کو کم سے کم ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ جتنے قدم میرے پڑھیں گے اتنے قدم کے بدلے مجھے نیکیاں بھی ملیں گی۔ اسی وجہ سے بنو سلمہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو سلمہ کے لوگ مدینہ سے کی جو آبادی تھی اس سے دور آباد تھے، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم اپنی بستی منتقل کر کے مسجد نبوی کے قریب آ جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم کو نماز کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے بنو سلمہ کے لوگوں، تمہارے ہر قدم کے بدلے اللہ رب العالمین نیکیاں لکھتا ہے، اور یہ جو قدم تم نماز کے لیے چل کر کے آتے ہو اور مسجد نبوی کے لیے آتے ہو، ہر قدم کے آثار لکھے جائیں گے قیامت کے دن۔ تو یہ معمولی ثواب نہیں ہے، تو ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں کم سے کم یہ بات رکھنی چاہیے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، جو لوگ عمدہ طریقے سے وضو کرتے ہیں پھر فرض نماز کے لیے آتے ہیں، امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی گناہیں معاف کر دیتا ہے۔ یہ الگ ثواب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ 3 لوگ اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں۔ پہلا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، اللہ رب العالمین اس کا ضامن ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یا تو اس کو وفات دے دے جہاں پر وہ گیا جہاد کرنے کے لیے، اور اس کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل کر دے، یا اس کو مال غنیمت کے ساتھ اس کے گھر واپس لوٹا دے۔ جب تک وہ گھر واپس نہیں لوٹتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں ہے۔ دوسرا وہ شخص جو مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، تو مسجد کی طرف جو بھی شخص چل کر کے آتا ہے، ظاہر ہے گھر میں بچوں کو چھوڑا ہے، بیوی کو چھوڑا ہے، بیماری کی بھی حالت کسی کی ہو سکتی ہے، یا کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ نمازی جو گھر سے مسجد کے لیے چل کر آتا ہے، وہ شخص اللہ رب العالمین کی ضمانت میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین یا تو اس کو وفات دے دے اور جنت میں داخل کر دے، یا اس کو اس کے گھر لوٹا دے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے جب وہ دروازے پر پہنچتا ہے تو دروازے پر پہنچنے کے بعد سلام کرے، سلام کر کے گھر میں داخل ہو، تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کا ضامن بن جاتا ہے۔ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، قیامت کے دن یہ نور کی صورت میں اٹھائی جائے گی، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہم کو نور عطا کرے گا، روشنی عطا کرے گا۔ یہ روشنی ہم کو پل صراط پر چلنے کے لیے کام آئے گی، کیونکہ پل صراط کے پاس بالکل اندھیرا ہوگا، نیچے جہنم دہک رہی ہوگی، اور ہر حال میں ہر مسلمان کو پل صراط سے گزرنا ہے، چاہے وہ مومن ہو، منافق ہو، کافر ہو، ہر آدمی کو وہاں سے گزرنا ہے، اور بالکل وہاں اندھیرا ہے۔ تو یہ جو نماز ہے روشنی بن کر کے آئے گی، اور اس روشنی کے ذریعے سے، اس روشنی کے سہارے سے ہم آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ رات کی تاریکیوں میں چل کر کے مسجد میں آتے ہیں، مسجدوں کی طرف جو لوگ چل کر کے آتے ہیں تاریکیوں میں، ان کو بشارت سنا دیجئے بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کو مکمل روشنی عطا کی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بشارت سنا دیجئے۔ تو ہمارے لیے بشارت ہے، ہر مسلمان کو یہ بشارت سنانی چاہیے کہ چاہے رات کی تاریکی ہو، چاہے اجالا ہو، ہم چل کر کے جب مسجد میں آتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے ہم کو روشنی عطا کرے گا۔ ایک اور روایت اسی سلسلے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کا ذکر کیا، جو شخص نماز کی محافظت کرے، نماز پر محافظت کرے، تو یہ نماز اس کے لیے نور اور دلیل بن کر کے آئے گی، وہ نجات یوم القیامہ، اور قیامت کے دن نجات کا سبب ہوگی۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا،
جو نماز کی محافظت نہیں کرتا ہے، لم یکن لہ نور، اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی، اس کے لیے نجات کے کوئی راہ نہیں ہوگی۔ اور وہ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یعنی ایسا آدمی جو نماز کی محافظت نہیں کرتا ہے، اس کا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا، اور جو لوگ نماز کی محافظت کرتے ہیں ان کا جو حشر ہونے والا ہے وہ نبیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ تو میرے بھائیو، ہمیں نماز سے محبت ہونی چاہیے اور باجماعت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اور جہاں پر نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، تو اس کی فضیلت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان کیا گیا، من صلی الفجر فی جماعہ، جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے فجر کی، پھر وہیں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، ثم صلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعت وہیں نماز پڑھتا ہے، کانت لہ کاجر حجۃ و عمرہ، حج اور عمرے کا مکمل ثواب لکھا جاتا ہے۔ کس کے بدلے میں؟ جو فجر کی نماز پڑھے اور جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے، قرآن کی تلاوت کرے یا ذکر و اذکار میں مشغول ہو۔ جب سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے 10-15 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کو 1 حج یا 1 عمرے کا ثواب مکمل ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو شخص عشاء کی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا کہ اس نے ساری رات قیام اللیل کیا ہے، ساری رات نماز پڑھی ہے۔ ان دونوں نمازوں کا جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ بندے کو پوری رات قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جو لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جو شخص 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں گویا کہ ان کے گھر کے دروازے کے سامنے سے ایک صاف ستھری نہر بہہ رہی ہے، پانی ہے، صاف ستھرا بہہ رہا ہے، اس میں کوئی شخص 5 مرتبہ غسل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کہ کوئی شخص اس صاف ستھرے پانی میں 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نہیں باقی رہے گی۔ آپ نے بیان فرمایا کہ 5 وقتہ نماز کی مثال یہ ہے، 5 وقتہ نماز کی مثال یہ ہے کہ بندے کے سارے گناہ صاف ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الصلوات الخمس، 5 وقتہ نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے لے کر دوسرا رمضان، مکفرات لما بینہن، ان کے درمیان آدمی جو بھی گناہ کرتا ہے ان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اذا اجتنبت الکبائر، جب گناہ کبیرہ سے اجتناب کیا جائے، گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور گناہ کبیرہ بے شمار ہیں۔ چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنا گناہ کبیرہ بے شمار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ہر حال میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم کو وہ ثواب حاصل ہو سکے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ ہم جماعت سے نماز نہ چھوڑیں، نہ ترک کریں، کیونکہ نماز چھوڑنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر سے تعبیر کیا ہے، فرمایا کہ یہ کفر ہے۔ ہم مسلمان ہیں، کیوں مسلمان ہیں؟ تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں، اور کافر ہر حال میں جہنم میں جائے گا، اس کے لیے جنت لکھی ہی نہیں گئی، جنت اس کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ تو اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اس طریقے کا مسلمان بننا چاہیے جس طریقے کا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بنایا تھا۔ اس طریقے سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔